دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے ٹیکنیکل دور میں ہماری دنیا میں رہنے والی نئی نوجوان نسل ہالی ووڈ اور بالی ووڈ جیسی انڈسٹریز میں بننے والی موویز اور سوشل میڈیا کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت دیتی ہے تو وہ صرف اور صرف ویڈیو گیمز ہیں۔ دنیا کے الگ الگ کونوں میں رہنے والے بچے اور نوجوان لوگ اپنا ایک لمبا وقت ان گیمز پر اسپینڈ کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ویڈیو گیمز کی انڈسٹری بھی ہماری اس دنیا میں بہت پہلے ہی اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ لیکن دوستو کبھی کبھی اسی ویڈیو گیم انڈسٹری سے جڑے ہوئے کچھ لوگ ایسے گیمز بھی تیار کر دیتے ہیں کہ جن گیمز کے اندر نہ صرف کچھ ووادت چیزوں کو شامل کیا گیا ہوتا ہے بلکہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلا گیا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے صرف اور صرف گیم کو ہٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی مووی یا کسی بھی گیم پر جتنا زیادہ بوال ہوتا ہے اس کی شہرت اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ان ووادت ویڈیو گیمز میں کبھی تو کسی دھرم یا ذات کو لے کر کوئی الٹی سیدھی چیز دکھا دی جاتی ہے تو کبھی کسی دیش کو لے کر۔ اس کے علاوہ اسلام دھرم اور دنیا کے مشہور ویڈیو گیمز کی دشمنی کا اتہاس تو پرانا رہا ہے۔ وقت وقت پر ہماری اس دنیا میں ایسے بہت سارے مشہور ویڈیو گیم ریلیز ہوتے رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں مسلمانوں کی طرف سے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے دھرم کی توہین کی جا رہی ہے، یعنی ہمارے دھرم کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے دنیا کے کچھ ایسے ہی مشہور ویڈیو گیمز کا ذکر کریں گے کہ جن ویڈیو گیمز میں یا تو اسلام دھرم یا اس سے جڑی ہوئی چیزوں کی توہین کی گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو گیمز اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے کھیلے ہی ہوں گے، لیکن کبھی بھی ان چیزوں کو نوٹس نہیں کیا ہوگا کہ جن چیزوں کا آج کی اس ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے ریزیڈنٹ ایول 4 کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ریزیڈنٹ ایول دنیا کی ایک مشہور ویڈیو گیم سیریز ہے جس کی بہت سارے پارٹس لانچ ہو چکے ہیں۔ ایک دور میں اس ویڈیو گیم کو لے کر بھی ہماری اس دنیا میں بہت زیادہ بوال ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ تھی اس گیم میں دکھائی گئی کچھ ایسی چیزیں جو اسلام دھرم کو فالو کرنے والے لوگوں کے لیے پوری طرح سے ناقابل قبول تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس گیم سیریز کے 4تھ پارٹ میں ایک جگہ پر مسلمانوں کی سب سے پوتر یعنی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کو زمین پر پڑا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس گیم میں ایک ایسا خوبصورت دروازہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جو دروازہ بالکل مسجد نبوی کے دروازے کا کاپی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد نبوی اس مسجد کو کہا جاتا ہے کہ جو مدینہ شہر میں موجود ہے، اور اس دروازے کے سنہرے حصے پر شیطان کے سمبل کو بنایا گیا ہے جو اس بات کا میسج دیتا ہے کہ یہ شیطانوں کی دنیا میں گھسنے کا دروازہ ہے۔ انہی ساری باتوں کو لے کر اس گیم پر اس وقت بہت زیادہ بوال ہوا تھا کہ جس وقت اس گیم سیریز کا 4تھ پارٹ لانچ کیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں رہنے والے عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ترکی کی گورنمنٹ نے بھی اس گیم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، کیونکہ ظاہر ہے یہ گیم کوئی عام گیم نہیں بلکہ ایک ایسی گیم سیریز کا پارٹ تھا کہ جو پہلے سے ہی ہماری دنیا میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ لیکن دوستو اب سوال یہ بھی ہے کہ جب کسی ویڈیو گیم کو تیار کیا جاتا ہے تو ماہر ڈیزائنرز کی مدد سے اس کے ہر سین کو الگ الگ بنایا جاتا ہے، تو آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق یا پھر غلطی سے ہوا ہو؟ اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود دوسرے گیم کے بارے میں۔ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے پرنس آف پرشیا کا۔ پرنس آف پرشیا تو دنیا کا وہ مشہور ویڈیو گیم ہے کہ جس کو آپ میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا۔ دوستو اس ویڈیو گیم کے ہیرو کو یعنی پرنس کو مسلمان دکھایا گیا ہے جو گیم میں مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پرشیا کا مطلب فارس یعنی ایران ہے۔ اب اس گیم کا مطلب بنتا ہے ایران کا شہزادہ۔ ویسے تو اس گیم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو لے کر مسلمانوں کی طرف سے پروٹیسٹ کیا گیا تھا، مگر سب سے مین چیز پرنس آف پرشیا کی وہ تلوار ہے کہ جس کے اوپر اسپریڈ دا ٹیچنگ لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تعلیمات کو پھیلاؤ۔ کیونکہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس گیم میں ہیرو کو یعنی پرنس آف پرشیا کو مسلمان دکھایا گیا ہے جو اپنے دشمنوں سے بار بار لڑتا ہے اور ان کو اس تلوار کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے۔ اب اس تلوار پر اسپریڈ دا ٹیچنگ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ گیم بنانے والے گیم کھیلنے والے کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلاؤ،
یہی وجہ ہے کہ اگر آپ گوگل پر اس کے بارے میں کچھ لکھیں گے، یعنی اس طرح کا کچھ سرچ کریں گے کہ پرنس آف پرشیا اگینسٹ اسلام، تو آپ کو بہت سارے آرٹیکل مل جائیں گے، جن آرٹیکلز میں اس کے بارے میں فل طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو وہ نیوز بھی مل جائے گی کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی 2-3 سال پہلے ہی ترکی نے پرنس آف پرشیا گیم کے خلاف ایکشن لیا تھا اور اس کے اوپر یہ الزام لگائے تھے کہ وہ پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے ٹیکن ٹیگ ٹورنامنٹ 2 کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس گیم میں بھی جگہ جگہ پر ایسی بہت ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ جو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہیں۔ یہ ویڈیو گیم دنیا کی ایک بہت زیادہ مشہور ویڈیو گیم سیریز یعنی ٹیکن سیریز کا حصہ ہے۔ فرینڈز، آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیکن سیریز کے دوسرے گیمز کی طرح ہی اس گیم میں بھی 2 پلیئر آپس میں فائٹ کرتے ہیں، مگر اس گیم میں ایک جگہ پر ایک ایسا بیک گراؤنڈ آتا ہے کہ جس میں صاف طور پر قرآن کی آیتوں کو لکھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جگہ پر اس گیم میں زمین پر اللہ بھی لکھا ہوتا ہے، جو عام طور پر ایسے تو صاف نظر نہیں آتا ہے، مگر اگر دھیان سے دیکھا جائے تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ عربک لینگویج میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے ڈیول مے کرائے کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس گیم کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ گیم شیطانیت کو پروموٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس گیم کے تیسرے پارٹ میں ایک ایسا مشن دکھایا گیا ہے کہ جس مشن کے تحت سارے انسان اور ساری شیطانی طاقتیں ایک ایسے شیطانی ٹاور میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جس کی مدد سے وہ اس عام دنیا سے نکل کر شیطانی دنیا میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو اس شیطانی ٹاور کے اندر شیطان کی عبادت کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے، مگر سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ گیم میں دکھائے گئے اس شیطانی ٹاور کا ایک دروازہ بالکل اس طرح دکھایا گیا ہے کہ جس طرح مکہ میں موجود کعبہ کا دروازہ ہے۔ ایک شیطانی ٹاور کا دروازہ بالکل اس طرح سے دکھانا کہ جس طرح کا دروازہ مسلمانوں کی سب سے مقدس یعنی پوتر جگہ کعبے میں لگا ہوا ہے، تو یقیناً یہ بہت غلط چیز ہے، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے نہ صرف اس گیم کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس گیم کو بنانے والے لوگ پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان اللہ کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے کال آف ڈیوٹی کا۔ کال آف ڈیوٹی وار کیٹیگری کا وہ مشہور ویڈیو گیم ہے کہ جس کے بارے میں شاید ہی آج دنیا کا کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو گیم میں انٹرسٹ رکھتا ہوگا اور اس نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو گیم بھی ایسے بہت سارے ورڈز اور اشاروں سے بھرا پڑا ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر کال آف ڈیوٹی ماڈرن وارفیئر 2 میں ایک جگہ پر باتھ روم کے اندر کچھ ایسی سینریز دکھائی گئی ہیں کہ جس سینریز کے فریم پر صاف طور پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یقیناً باتھ روم میں لگی ہوئی اس سینری پر آپ لوگ صاف طور پر ان آیتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی جگہ پر ہی یہ دونوں ورڈز بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اللہ از بیوٹیفل اینڈ ہی لوز بیوٹی، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ دوستو، اسی گیم میں ہی ایک جگہ پر ایک ایسی کنڈیشن بھی آتی ہے کہ جب پلیئر کو الماری میں رکھے ہوئے بہت سارے قرآنوں کو شوٹ کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر کال آف ڈیوٹی بلیک اوپس 2 میں ایک جگہ پر زمین کے نیچے موجود گٹر میں قرآن کی آیتوں کو دکھایا گیا ہے۔ لیکن دوستو، ایک بار پھر سے سوال وہی ہے کہ آخر جب کسی بھی گیم کو بناتے وقت اس کے ہر سین کو الگ طریقے سے بنایا جاتا ہے تو آخر یہ سب کچھ اتفاقاً یا پھر غلطی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہی کال آف ڈیوٹی کے خلاف نہ صرف بہت سارے مسلم دیشوں نے آواز اٹھائی تھی بلکہ UAE جیسی کنٹری نے تو اس کو اپنے دیش میں پوری طرح سے بین کر دیا تھا۔ ان مشہور گیمز کے علاوہ بھی ہماری اس دنیا میں ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گیمز موجود ہیں کہ جس میں ان سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں موجود ہیں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔